اچھا، اور یہ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا گیا، یہ حضرت آمنہ کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کیا حدیث شریف صحیح ہے؟ اور یہ اس کا یہ کیا؟ بخاری میں، یہ بھی کہتے ہیں بخاری میں ہاں، یہ میرا بھی خیال ہے، بخاری میں ہی کہہ رہے مسلم شریف میں ہے، اور اسی طرح جو ہے نا نسائی وغیرہ ان میں سب میں ہے ہیں۔ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تو زیارت کی تو اجازت ملی قبر کی، پھر بعد میں بخشش کی دعا کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب اس پر جو بڑے بڑے اماموں نے ہیڈنگ لگا دیا کہ مشرکین کے لیے استغفار سے ممانعت ہے، انہوں نے اس سے یہی سمجھا کہ آپ کی والدہ جو ہے نا وہ مشرکہ ہی ہیں، لوگ اس طرف چلے گئے۔ مگر کچھ لوگوں نے کہا یار اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا مشرکہ وغیرہ کا، یہ تو اللہ نے کہا کہ آپ کے نبی کا اعلان کرنے سے پہلے جہاز فطرت میں لوگ فوت ہو گئے، ان کے معاملے میں آپ کیوں دخل دیتے ہیں؟ وہ اللہ جانے اور اس کا کام ہے۔ آپ نے جب سے اعلان نبوت کیا اس کے بعد کفر ایمان کا مسئلہ پیدا ہوا، کچھ جنہوں نے مانا مومن ہو گئے۔ پہلے تو دور ایسا تھا کہ نبیوں کو گزرے زمانہ گزر گیا تھا، کسی کو دین کی خبر نہیں رہی تھی، بے نواقصی کا دور تھا، تو انہوں نے اس استدلال کو غلط سمجھا کہ اس سے جو کافرہ مشرکہ بناتے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ نے کہا جو لوگ نبی کے اعلان سے پہلے مر گئے ان کا معاملہ اللہ بڑھنے دو گی، ان کو بارے میں اللہ کیا کرتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور زیادہ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں تو احترام سے ذکر کرنا چاہیے نا حضور کی والدہ والد، ہم کیوں یہ ایسی بحثیں چھیڑیں؟ جی بڑے بڑے عالم امام شاطبی جیسے کہ ہیں بیکار باتوں میں لگے ہوئے، کیا لینا اس سے؟ جی جو ہے نا شامی نے بھی رد المختار میں لکھتے ہیں کہ دلیلیں تو اس طرف بھی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور ادھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے گزرے، مگر بہتر بات جو ہے نا وہی توقف اور سکوت ہی کہ آدمی اس بحث میں نہ پڑے نہ اس کو چھیڑے، اس کا ہمارے دین و ایمان سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے۔ بعض روز رات بھی جو نا ایسے ایشو اچھالتے ہیں، فساد ہی ہوتا، پھر قتل کر دیتا، کچھ ہوتا۔ جی